الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي ورواه ابن ماجه كذا في المشكاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، انصاف پر ہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل پر ہیں، انصاف پر ہیں۔ کسی صحابی کے متعلق بھی ظلم کی نسبت حرام ہے، سب کے سب صحابہ عدل پر ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت چلائی ہے چند سال، اس میں نظم و نسق کے بارے میں ذرا تشدد تھا، اور اس میں رعایا کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ تشدد عوام کے لیے نہ تھا، یہ تشدد اہل حکومت کے لیے تھا کہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں کی نگرانی کو سنبھالے ہوئے تھے، نگران بنے ہوئے تھے، گورنر تھے، علاقوں کے قاضی تھے، بڑے عہدوں پر تھے، اگرچہ کبار صحابہ تھے بڑے بڑے، ان کے بارے میں حضرت عثمان کا رویہ سخت تھا، اس لیے کہ اگر بادشاہ وقت اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے متعلق نرمی کا رویہ اختیار کرے گا تو ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ عہدہ آدمی کو بگاڑتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر آپ کو تمام کی تمام حکومتیں صرف اس وجہ سے ناکام نظر آئیں گی کہ بادشاہ نے اپنی ٹیم کو اختیارات بھی غیر ضروری طور پہ زیادہ دے رکھے، اور ان کو شتر بے مہار کی طرح ایک آزاد اونٹ جس کو لگام نہ پہنائی گئی ہو اس کی طرح ان سب وزراء کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، تو جتنا بھی کرپشن ہوگا وہ کم ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری بد کرداری کی، ہماری خیانت کی زیادہ سے زیادہ خبر ہم سے اوپر کے افسران بالا تک پہنچے گی، وہ ہماری موافقت میں ہیں، وہ ہماری خیر خواہی کے اندر ہیں، لہذا کیس
کا کچھ بھی نہیں بننا. اس لیے دیکھ خوف و خطر وہ کرپشن میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک افسر کو اگر یہ پتا ہو کہ مجھ سے جو اوپر کا افسر ہے جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے یہ انصاف اور عدل کے معاملے کے اندر بڑا متشدد ہے، یہ بالکل رعایت نہیں کرتا، رعایت نام کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اس افسر کو سیدھا چلنے پر یہی بات مجبور کرے گی. اس کو پتہ ہے گڑبڑ کری اور میرا ستیاناش ہوا، بے عزتی الگ ہوگی، سزائیں الگ ہوں گی اور روزی سے ہاتھ الگ دھونا پڑے گا، لگا لگایا روزگار اچھا خاصا چلا جائے گا. لیکن جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھ سے اوپر جو افسر ہے وہ مجھ سے زیادہ کریپٹ ہے، کرپشن میں مبتلا ہے، اور اگر اس تک میری خبر جائے گی تو وہ میری پش پناہی کرے گا، میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، تو یقینی بات ہے کہ اس طرح اوپر سے نیچے تک کا سارا عملہ بگڑتا چلا جائے گا. بادشاہ کے بگڑنے سے یا بادشاہ کی نرمی اختیار کرنے سے نیچے کا سارا فساد اس وجہ سے ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک کامیاب حکومت جو کی ہے اس میں ایک بڑا راز یہ تھا کہ یہ اہل حکمران کے بارے میں متشدد واقع ہوئے تھے. ذرا ایسا کسی کے بارے کے اندر گڑبڑ کا پتہ چلتا یا اس کے متعلق شک ہوتا اس کو معزول کرتے. بڑے بڑے صحابہ کو کیا ہے، اور ایک ٹیم بنا رکھی تھی خفیہ، ایک ایجنسی. اس کا کام یہ تھا کہ مختلف شہروں میں جا کر، مختلف صوبوں میں جا کر، مختلف علاقوں میں جا کر اپنے گورنروں کی تحقیق حال کرنا، اجنبی بن کر پبلک سے جا کر اپنے گورنر کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا. تو پبلک بتا سکتی ہے کہ آدمی کیسا ہے. اگر انسان جو ہمارے اوپر بڑا بنا بیٹھا ہے اگر وہ خدا ترس ہے، اس کے اندر خلق خدا کی خدمت کا جذبہ موجود ہے تو پبلک کے سامنے اس کے کام ہوں گے. پبلک کہے گی نہیں بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا کونسلر ہے، بہت اچھا ناظم ہے، بہت اچھا ٹاؤن ناظم ہے، بہت اچھا ہمارا وزیر ہے، بہت اچھا ہمارا SHO ہے اور بڑا نیک آدمی ہے اور ہمارے وزراء بڑے نیک ہیں. پبلک خود بخود. اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ بات اردو والوں کی غلط نہیں ہے کہ آواز خلق کو نکار خدا سمجھو، آواز خلق کو نکار خدا سمجھو. جب کسی کی تعریف کرنے والے بتیرے ہوں تو سمجھو اللہ کی طرف سے اس کی تعریف کا اعلان کرایا جا رہا ہے. یہ اللہ کے نزدیک بھی انسان قابل تعریف ہے. اللہ نے زبان کے اوپر اس کی تعریف کو جاری کر دیا. اور کسی انسان کی برائی زبان پہ جاری ہو جائے تو سمجھو یہ اللہ کے نزدیک برا ہے. آواز خلق کو نکار خدا سمجھو. چند لوگوں کی تعریف کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا اور چند لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے اس میں ساری خوبیاں لیکن چند لوگ اس کے دشمن ہیں، چند لوگ ضرور اس کے خلاف ہیں، تو چند لوگوں کے برا کہنے سے وہ برا نہیں ہے. تو پبلک سے جا کر وہ جو نیب کی ٹیم ہے نا، محکمہ نیب جو ہے وہ جا کر تحقیق کیا کرتا تھا. اس سے ان کو سارے حال پھر خفیہ انداز کے اندر ان کی زندگی اور ان کا گزر اوقات اور ان کی پرتعیش زندگی، سادہ زندگی، اس کی پوری تحقیق کرتا. تحقیق کرنے کے بعد پوری ایک انصاف کے ساتھ رپورٹ بنائی جاتی اور کسی گورنر کے خلاف وہ نیب کی جو ٹیم ہوتی تھی اس میں کوئی آدمی بھی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے کے اندر دل میں ذاتی دشمنی اور عداوت رکھتے ہوئے کوئی غلط رپورٹ نہیں بنا سکتا تھا. اس لیے کہ مسلمان سارے آپس میں شیر و شکر بھائی کی طرح تھے. اپنے بھائیوں کی اصلاح کے تو خواہ تھے، اپنے بھائی کے نقصان کو پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کتنے بڑے صحابی ابو موسیٰ اشعری جن سے 20 روایات مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری. کیا کہنا ابو موسیٰ اشعری کا. قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے بھی ان کے قرآن کو سن کے وجد میں آ جاتے تھے. اور جس پر قرآن اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سنا تعریف فرمائی. حضور کے زمانے کے اندر
افتاء کے مقام پر فائز تھے، فتویٰ دیتے تھے، مفتی تھے حضور کے زمانے کے۔ حضور کی موجودگی میں جو آدمی فتویٰ دے رہا ہو اور حضور کی اجازت سے اس کے علم و عمل و تقوی و پرہیزگاری کا آپ اندازہ لگائیے، معمولی آدمی ہو۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو ایک جگہ کا گورنر بنایا گیا، تو حضرت عثمان کی ٹیم جو تحقیق کرتی رہی، حضرت عثمان کو یہ پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری حکومت میں رہ کر تھوڑی سی پرتعیش زندگی کی طرف آ گئے، زیادہ نہیں، معمولی سا۔ لیکن حضرت عثمان کو یہ گوارا نہیں ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ان کے عہدے سے معزول کر دیا، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ تو میں نے شروع میں ایک بات کہی، الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ بولو عادل ہیں، کوئی صحابی ظالم نہیں ہے، صحابہ کی طرف ظلم کی نسبت حرام ہے۔ لیکن دور خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان، ان کے دور خلافت کے اندر نظم و نسق کے بارے کے اندر رویہ سخت پایا جاتا تھا، اس لیے کامیاب حکومتیں کی اور بڑے وسیع دائرے کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی فتوحات بہت دور دور تک گئی ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان کا جو دور خلافت آیا اس میں تو وسعت بہت زیادہ ہوئی، آذربائیجان تک، افغانستان تک، ترکمستان تک اور آپ کے سندھ تک، یہ سارا کا سارا اسلام جو پہنچا ہے حضرت عثمان کے دور میں پہنچا ہے۔ رومی اس وقت سب سے بڑی طاقت تھے اور ان کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ ان کے بحری بیڑے تھے۔ بحری راستے کی جو لڑائی تھی، رومی اس وقت ناقابل شکست تصور کیے جاتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو رائے دی، مشورہ دیا کہ ہمیں بحری طاقت کے ساتھ ساتھ بحری طاقت بھی اپنی بنانی چاہیے، بحری فوج بنانی چاہیے اور بحری بیڑے تیار کرنے چاہیے، اور ان کو اس میدان کے اندر بھی کافروں کو شکست دینی چاہیے۔ چونکہ جنگ کا یہ میدان پر خطرناک تھا، سمندر کے راستے کی لڑائی، تو لڑائی سمندر کے راستے کا خود سفر خطرناک ہے۔ جنہوں نے کیا وہ جانتے ہیں، ہم سفر کر کے آئے سمندر میں، بحر الکاہل کے اندر 15 دن 15 راتیں ہم جہاز میں بیٹھے ہیں اور ہم نے وہاں کے سمندر کے اندر جو طغیانی اور وہاں کا ماحول دیکھا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ سمندر میں کیسی کیسی طوفان اور کس طرح کی لہریں اور موجیں، اور جن لوگوں نے سمندر کے راستے کے سفر کیے ہیں، جو شپ کے اندر آگے تک کام کرتے ہیں، مہینوں رہتے ہیں کارگو کے ساتھ، ان کو پتا ہے سمندر کے سفر کتنے خطرناک ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سوا وہاں پر کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ یہاں تو پھر بہت سارے اغیار ملا لیتے ہیں، ڈاکٹر بچا لے گا، طبیب بچا لے گا، ہیلی کاپٹر بچا لے گا، ایمبولینس بچا لے گی، فلانے بھائی اٹھا لیں گے۔ وہاں تو ہر آدمی اسی اللہ کے سہارے طرح جی رہا ہے، وہاں تو نہ کوئی کام آنے والا۔ ایسی جگہ پر آدمی سمندر میں جا کے پھنستا ہے کہ جہاں پر یہاں پر آ کے تو مشرک بھی معاہد بن جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، جہاں وہ دیکھتے ہیں نا ہمارے بتوں کا نہیں چلے گا، وہاں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکوہ کیا ہے مشرکین مکہ سے کہ جاءتها ريح عاصف فجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين۔ جب تیز وسن مخالف سمت کی ہوائیں ان کی کشتیوں کو، بادبانی کشتیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں ان کی کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں، بھنور میں جا کر ان کا مسئلہ پھنس جاتا ہے۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو مشرک بھی وہاں اپنے سارے خود تراشا بتوں کو بھول جاتا ہے، اب نہ لات یاد آتا ہے، نہ منات یاد آتا ہے، نہ عزا یاد آتا ہے، نہ ان کو جو ہے بدھ یاد آتا ہے، ان کو نہ نصر یاد آتا ہے، وہاں سارے کے سارے بتوں کو بھول جاتے ہیں
اور ایک اکیلے اللہ کو مشرکین پکارتے ہیں، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے ہمارے پروردگار اگر ان موجوں سے اور اس سمندر کی طاقت سے، پانی کی طاقت سے تو نے ہمیں بچا کر پار لگا دیا اور خشکی میں پہنچا دیا، ہم یقینی طور پہ تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ تیری شکر گزاری کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مشرک بھی موحد ہے تو مسلمان کہاں جائے گا؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رکھے، یہ بیٹا دے گا، یہ بیٹی دے گا، یہ فلانا دے گا، یہ دھماکہ دے گا، یہ سارے کے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، موجوں کو واپس لے جاتا ہے، مخالف ہواؤں کو واپس کر دیتا ہے، موافق ہوائیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے، سمندر میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کشتی اپنے رخ پر چل پڑتی ہے، جا کے جزیرے کو پار لگ جاتی ہے۔ تو جب یہ کشتی سے خشکی میں اترتے ہیں، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر وہ ناحق طریقے سے اللہ کی زمین کے اندر فساد کرنے لگتے ہیں، پھر خدا کے غیر کو پکارتے ہیں، یہ کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، ارے تمہارا یہ فساد اور یہ تمہارا انداز اور یہ تمہاری بغاوت، اس کا نقصان تمہاری دنیا کی زندگی کو میں پہنچے گا تم کو۔ دنیا کے چند روزہ نفع کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی بحری راستے سے افواج کو تیار کرنے کے رائے مشورے کچھ آئے، لیکن حضرت عمر نے احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے بحری راستے سے فوج تیار نہیں فرمائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سب سے پہلا ایک اسلامی بیڑا تیار کیا اور اس کے اندر کئی سو مجاہدین کو بٹھا کر لے جانے کا انتظام کیا گیا، ان کے خورد النوش کا انتظام کیا گیا، فوج کے ساز و سامان کا انتظام کیا گیا، اور اس وقت کے اندر سب سے بڑی طاقت روم کی طاقت تھی، جس کے پاس 500 بحری بیڑے تھے، 500۔ ان 500 بحری بیڑوں کے مقابلے کے اندر اسلام کا پہلا بیڑا تیار ہوا، اور مجاہدین اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مشورے پر یہ تیار ہوا، اور یہ قافلہ پھر سمندر کے راستے سے جو چلا ہے اور اس نے المناک قسم کی جو رومیوں کو شکست دی ہے، تو پھر رومیوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر بحری راستے سے حملہ کرنے کی ختم ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر اسلام بہت دور تک پہنچا ہے۔ رعایا کا بہت خیال کرتے تھے، اسی وجہ سے جب مدینہ پاک میں مسلمانوں کے لیے میٹھا پانی پینے کی تنگی اور تکلیف آئی تو ابھی دور خلافت میں بھی نہیں تھے، حضور کا زمانہ تھا، تو بیر روما جو تھا، ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں میٹھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس کو خرید کر وقف عام کیا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کیا، اور اپنے دور خلافت کے اندر اپنی تمام تر جائیداد اسلام کی نشر و اشاعت کے اوپر خرچ فرما کر دنیا سے اس حال میں گئے کہ حضرت عثمان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گئے، کچھ نہیں تھا، 40 دن تک تو کھانا پانی بند رہا، آخری وقت میں یہ حال تھا۔ حالانکہ بڑی طاقت تھی، سب کچھ تھا، ان کے جو غلام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے پوچھا، میں اس دن یوم الدار کے اندر جس دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، میں اس دن ساتھ تھا وہاں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو میں ان لوگوں کو بہت آسانی سے ان باغیوں کو قابو کر سکتا ہوں،
میں مسلمانوں کا والی ہوں، امیر ہوں، مسلمان میرے ساتھ ہیں، یہ چند سو کی تعداد میں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر میرے کان کے اندر ایک بات کہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عثمان، لوگ تمہیں خلافت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یہ کرتا جو اللہ کے نبی نے تمہیں پہنایا ہے اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو یہ کرتا ان باغیوں کے کہنے سے اتارنا مت، وہ ظالم ہیں، تم حق پر ہوگے، حکومت کا یہ کرتا اپنے اوپر سے اتارنا مت۔ لیکن دوسری بات ساتھ یہ کہ اس کرتے کے پہننے کی حالت کے اندر اس کو بچانے میں میرے شہر میں خون خرابہ نہ ہونے دینا، صبر کرتے رہنا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے شہر میں خون خرابہ ہونے سے مجھے منع کیا تھا، کہا تھا صبر کرنا، اتارنا نہیں۔ تو نہ تو میں یہ کرتا اتاروں گا ان کے کہنے سے، یعنی حکومت سے معزول نہیں ہوں گا، اور نہ میں اس حکومت کے لیے ان لوگوں کو مرواؤں گا، حضور کے شہر میں خون خرابہ نہیں کروں گا، خود جان دے دوں گا، مر جاؤں گا۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی خبر دی۔ ایک دفعہ سردی کے موسم میں چادر اوڑے ہوئے منہ ڈھانپے ہوئے جا رہے تھے، حضور کے بعد کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو منہ ڈھانپنے والا جا رہا ہے اس کو لوگ شہید کریں گے، اور اس کے زمانے کے اندر فتنہ فساد کھڑا ہوگا، اور اس فتنہ فساد کے اندر یہ چادر اوڑھنے والا خط پر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ کون جا رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد گیا دوڑ کر، اور جا کر میں نے چادر جو منہ پر اوڑھ کے شخص جا رہے تھے میں نے ان کے منہ سے چادر اٹھائی تو دیکھا پیدا ہوا عثمان بن عفان، دیکھا میں نے کہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، یہ تو بڑے صوفی ہیں، ان کا کون دشمن ہوگا؟ تو مجھے تھوڑا سا شک اور وہم لگا کہ ہو سکتا ہے کہ منہ چھپا کے جا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور سمجھاؤ یہ ہیں کوئی اور۔ تو میں پکڑ کے حضرت عثمان کو لایا اور حضور کی طرف میں نے چہرہ کر دیا حضرت عثمان کو، اور میں نے کہا حاضہ ہوا یا رسول اللہ یہی ہے، ان کے متعلق آپ نے جو بات کی یہی ہے؟ آپ نے کہا ہاں یہی ہے، یہی ہے، یہی اسی کے متعلق کہا۔ یہ رائے راست پر ہوں گے، یہ حق پر ہوں گے۔ حضور کے لاڈلے تھے نا، پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشابہت بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دینداری، ان کی حیا، ان کی شرم و حیا، ان کے ایمان، ان کے عمل تقوی پر اتنے مطمئن اور اتنے زیادہ، یعنی آپ انداز لگائیے کہ یہ بات حضور نے کسی کے بارے میں نہیں کہی۔ ایک بیٹی کے انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا، تو ام کلثوم سے نکاح کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بیٹیاں دی ہوتی نا، 100 بیٹیاں، تو اللہ کی قسم یکے بعد دیگرے ساری عثمان کو دے دیتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کبھی فرضی کلام نہیں کیا کرتا، یاد رکھیے گا، نبی کے کلام میں مفروضات نہیں ہوا کرتے، حقائق ہوا کرتے۔ حضور سچ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ حضور کو 100 بیٹیاں دیتا اور حضرت عثمان کے نکاح میں کوئی بچی حضور کی مر جاتی تو اگلی نکاح میں دے دیتے، اگلی مر جاتی اگلی دے دیتے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو اللہ کی قسم میں یکے بعد دیگرے عثمان کو ساری دے دیتا نکاح میں۔ کتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ یہ جو مقام حضرت عثمان کو ملا ہے وہ صحابہ اس پر رش کیا کرتے تھے۔ وہ جو مصری آیا تھا نا، مصری، اس نے جو اعتراضات کیے تھے عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہ یہ جناب بدر میں شریک نہیں ہوا، اسلام کا پہلا مارکا ہوا، احد سے بھاگ گئے۔ تیسرا ایک اعتراض اس نے یہ بھی کیا تھا کہ بیت الرضوان جو ہوئی تھی، بیت الرضوان اس میں یہ حاضر نہیں تھے، وہ جو ایک درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی صحابہ سے، وہاں پر بھی غائب تھے، وہاں بھی نہیں تھے۔
تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بے وقوف، بیعت الرضوان تو ہوئی اسی کی وجہ سے تھی، نہ یہ مکہ میں جاتے، نہ ان کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑتی، اور نہ حضور کو بیعت الرضوان پر وہاں پر صحابہ سے بیعت لینے کی ضرورت پڑتی. وہ تو بیعت الرضوان کی وجہ حضرت عثمان بنے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر، وہ مقام ہم نے جا کے اپنے والد صاحب کے ساتھ دیکھا ہے، آج بھی اسی اجڑے ہوئے حال کے اندر ہے. وہاں پر جو درخت تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجر، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی جان دینے کی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو وہاں پر اس مبارک درخت کا ذکر ہو چکا تھا. اللہ نے قرآن میں درخت تک کا ذکر کیا. کمال ہے، نیچے بیٹھنے والے اتنے باکمال کہ وہ درخت بھی باکمال بنا دیا، قرآن بن گیا. حالانکہ ایسے ببول کے کانٹوں کا ایک درخت تھا، جنگل میں لگا ہوا تھا، اور صحابہ کی عادت تھی کہ جہاں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو سب سے زیادہ سائیدار جو جگہ ہوتی تھی وہ آقا انعامدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارغ فرما دیتے تھے، اور کم سائے والی جگہ میں صحابہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. یہ ادب تھا، یہ محبت تھی. تو وہ سب سے زیادہ سائے والا درخت تھا، ویرانے میں لگا ہوا تھا. اس درخت کے نیچے آقا انعامدار بیٹھے ہوئے، وہاں پر بیعت ہو رہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں عمرہ کرنے والوں میں شامل تھے. مقام حدیبیہ پر مشرکین نے روک لیا اور کہا کہ ہم اس طرح علی الاعلان آپ لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اس میں ہماری توہین ہے، بے عزتی ہے. پیغام بھجوایا گیا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، لہذا ہمیں جانے دو. نہ ہمارے ساتھ اسلحہ ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی فوج ہے، نہ ہمارے ساتھ جنگی ساز و سامان ہے، ہم تو احرام باندھ کے اپنی ہدی کے جانور لے کر آئے. بہرحال انہوں نے اجازت نہیں دی. تو حضور نے فرمایا بھئی کوئی جا کر مسلمانوں کی طرف سے قاصد بن کر جا کر ان سے بات کریں، ان کو سمجھائے. لڑائی جھگڑا اچھی چیز تھوڑی ہے، پہلے افہام و تفہیم ہونا چاہیے. بالکل سامنے والا اگر اکڑ میں آ جائے مارے نہیں تو پھر آخر تنگ آمد کے جنگ آمد، پھر تو جنگ ہے. زیادہ تنگ کرتا ہے جب امریکہ کسی ملک کو تو وہ ملک والے لڑنے لگتے ہیں، چاہے کتنے خستہ حال ہو. بھائی کوئی کتنا بڑا طاقتور ہو، جب حد سے زیادہ کسی کو تنگ کر دے گا تو وہ تو مار پٹائی پہ آئے گا، لڑائی جھگڑے پہ آئے گا. اس سے جو بھی مل سکے گا وہ کرے گا. تو مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے. نام ہے حضرت عمر کا کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں ان مشرکین کے خلاف کتنا سخت ہوں اور میں نے ان کا کیا کچھ کیا ہے آپ کو پتا ہے. یہ تو سارے بدلے مجھ سے اکیلے سے نکال لیں گے وہاں پر، میں اکیلا کیا کروں گا. اور جو مقصد ہے آپ کا وہ پورا نہیں ہوگا. مجھے اپنی شہادت کا غم نہیں ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے، ہماری تو جان اللہ رسول کے لیے. لیکن آپ کی جو غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے کہ بات ہو جائے، ایک قاصد بن کر جائے، پیغام لے کر آئے، پیغام وہاں جا کر سنائے، وہاں سے لے کر آئے، وہ پورا نہیں ہوگا. تو کس کو بھیجا جائے. صحابہ میں کوئی بھی نظر انتخاب نہیں بن پا رہا. آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے بننا شروع ہوئی، اور ایسی رائے بنی کہ سارے صحابہ کی رائے بنی کہ عثمان سے زیادہ کوئی موضوع نہیں. ان کے مکہ والوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں، مکہ والے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو عثمان کو بھیج دیا جائے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا مشورہ ہوا. حضرت عثمان تیار ہو گئے. چند میل کے فاصلے پہ مقام حدیبیہ سے چند میل کا فاصلہ ہے. تو مکہ میں آئے، حالت احرام میں تشریف لائے، احرام باندھے ہوئے تھے، اور احرام کی لنگی، احرام کی نیچے والی چادر نصف ساقین تک تھی، آدھی پنڈلیاں. یہ جہاں پر میں نے ابھی اپنی یہ پانچوں کو کیا، نصف ساقین یہاں تک تھی. اور یہی سب سے افضل ہے مرد کے لیے کہ اس کی ٹانگوں کی جو نیچے والے ازار ہے، چادر ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، وہ نصف الساقین تک ہو. حضور نے فرمایا کہ اپنی شلواروں کو نصف الساقین تک رکھو. اگر اتنا تیرے اندر جذبہ نہیں ہے تو تھوڑا اور نیچے گرا لے، اگر اتنا بھی نہیں ہمت ہے اور نیچے گرا لے، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے اور نیچے گرا لے. وَإِنَّا فَلِيَ الْكَعْبَيْنِ، اور آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ ٹخنے تو تیرے بہرحال تیرے نیچے کی چادر سے، ازار سے کھلے ہوئے ہوں،
ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو آدمی ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو اگر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، اور پیر کاٹ کے نہیں ڈالے جائیں گے، پیر والا صاحب پیر پورے بدن کے ساتھ جہنم میں جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور پیروں کو عذاب دینے کا مطلب پورا بدن مراد ہے۔ جیسے رکوع کہہ کے پوری نماز مراد ہے، سجدہ کہہ کے پوری نماز مراد ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیا مراد ہے؟ صرف رکوع کرو۔ پر رکوع ہو گیا، امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، بھاگ گئے، کیا ہوا بھائی؟ قرآن نے کہا تھا رکوع کرو، رکوع کر لیا مولوی صاحب کے ساتھ ہم نے، ہو گئی نماز۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کہہ کے پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، تو سجدہ کہہ کے کبھی پوری نماز مراد ہوتی ہے، کبھی رکوع کہہ کے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں کا نچلا حصہ ہے کپڑے سے چھپا ہوا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ علامت تکبر کی ہے، متکبرین کی علامت و شعار ہے۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں دیکھیں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں نا، زمینداروں کے بیٹے، وہ بڑا سا ایک بیچ میں رومال، ایسی چادر سفید سی ایسے گلے میں ڈالتے ہیں، یہ بدماشوں والے انداز سے ایسے ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد ان کا چوغا کرتا ہوتا ہے، اور وہ جو لنگی پہنا ہوا ہوتا ہے وہ لنگی اس کی اتنی نیچے ہوتی ہے کہ پیچھے سے زمین میں گھسٹ رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں نے مسلمان اسلامی لباس کو پوچھے گا تو پتا چلے گا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو، تمام کے تمام مسلمان عورتوں کو، ان کی نو بیاہی دلہنوں کو، ان کو سب سے پہلے اگر ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت کیا تو ان کو سب کو شرارے پہنائے، غرارے۔ یہ غرارہ اور شرارہ یہ ہندوانہ لباس ہے، مسلمان والا لباس نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو مت دیا کرو۔ بہشتی زیور کے اندر مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، اگر یہ ناسمجھ مجمع جو ساری دنیا کی کتابیں پڑھتا ہے، ایک اردو کی کتاب جس کا نام بہشتی زیور ہے، اگر اس کو پڑھ لے تو اس سے آدھا عالم بن جائے گا۔ آدھے مسائل تو اس میں لکھے ہیں۔ غرارہ ہندوانہ لباس ہے، شرارہ ہندوانہ لباس ہے، اس میں علامت ہے متکبرین کی، اس لیے کہ شرارہ اور غرارہ آپ کو پتا ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو اتنی بڑی مقدار میں اور گھیر میں بنایا جائے جس سے پورا کپڑا زمین پر کھسکتا رہے۔ ہزاروں روپے کا اس میں کام کیا جاتا ہے، 40,000 ہزار 50,000 ہزار کا آپ اندازہ لگائیے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس دلہن نے پہننا ہے، گھر آنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کسی قابل نہیں ہے۔ اور وہی شرارہ اور غرارہ اگر وہ شادی کے بعد اگر کسی تقریب کے اندر پہن کر جائے لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ایک رات کے لیے 40,000 کا جوڑا کوئی عقل کام کرتی؟ اللہ جب قوم کی عقل مارتا ہے اور اللہ ان کے پیسے کو غلط استعمال کرا، دیکھو میں مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، جب کمائی کے راستے غلط ہوں گے تو اللہ اس سے حاصل شدہ کمائی کو غلط طریقوں میں خرچ کرائے گا۔ خدا اپنے کاموں میں وہ مال مسلمان کا نہیں لگائے گا جو غلط طریقوں سے کمایا گیا ہے۔ لگے گا نہیں مسجد میں، آپ کو نظر آ رہا ہے کھڈے کھدے میں، یہاں سیمنٹ چاہیے، یہاں سریا چاہیے، یہاں پر کام ہو رہا ہے، لاکھوں روپے کا کام ہے، اللہ نہیں لگوائیں گے آپ کا مال۔ آنکھ دیکھا اندھا بنائیں گے اللہ، نظر آ رہا ہوگا نہیں لگے گا۔ اور غلط کام آئیں گے، شادی آئے گی، سالگرہ آئے گی، بچوں کا کوئی اور تقریب آئے گی، گھر بنانے کا موقع آئے گا، نام نمود کا موقع آئے گا، خدا ہزاروں لگوا دے گا، ہزاروں لگوا دے گا۔ حج پر نہیں لگ سکتا، عمرے پر نہیں لگ سکتا۔ حدیث سے بعد میں آتا ہے جس کا مفہوم مبارک ہے، جو آدمی حج میں خرچ کرنے میں بخل کرے گا، حج میں اپنا پیسہ لگانے میں بخل کرے گا، وہ دیکھ لے گا کہ خدا اس سے زیادہ مال اس کا گناہوں کے کاموں میں برباد اللہ کرائے گا۔ جو حج کے کاموں میں بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو آدمی بخل کرے گا، خدا گناہوں کے کام کے اندر اس سے دگنا مال اس کا برباد کرا کے اس کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا۔ حج میں جانے میں جان نکلتی ہے، عمرہ کرنے میں جان نکلتی ہے، تبلیغ میں خرچ کرنے میں جان نکلتی ہے، مدارس اور مساجد بنانے میں جان نکلتی ہے، غریب اور یتیم اور مساکین اور بیواؤں پہ خرچ کرنے میں جان نکلتی ہے۔ اور اگر خرچ کا نام نمود کا موقع آ جائے تو ہزاروں بھی حاضر ہیں اور لاکھوں بھی حاضر ہیں۔ جب کمائی کے راستے غلط ہوا کرتے ہیں
تو اس سے حاصل شدہ کمائی کو اللہ گناہوں کے کاموں میں برباد کرائے گا، اللہ اس کو نیکی کے کاموں میں صرف نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. تو آج عمومی طور پہ مسلمانوں کے کمائی کے راستے بدل گئے ہیں. کمائی کے راستوں میں مسلمان بے احتیاط ہو گیا، اس لیے اللہ برباد کرتا ہے. تو پوچھیں آپ جا کر، آپ جامع کلاس چلے جائیں، آپ حیدری چلے جائیں، بڑی بڑی، اور چھوڑیے اورنگی ٹون بنارسی بازار چلے جائیں آپ، جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اورنگی ٹون کا علاقہ، وہاں پر 50,000 کا جوڑا آپ کو اس کے اندر سجا ہوا ملے گا. 50,000 کا جوڑا بنارسی بازار میں بک رہا ہے، دلہن کا جوڑا. جو خریدنے وہاں جا رہا ہے اس سے بولو کہ ذرا اورنگی ٹاؤن کی آبادی کا حال دیکھے، وہاں لوگوں کے پاس موٹا چاول کھانے کو نہیں ہے. یہ پیسے اگر تو اس کے آدھے سے زیادہ پیسے اگر تو وہاں تقسیم کرے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کی دعا تجھے لگ جائے. تو متکبرین کا جو شعار ہے، لاکھ آدمی کہتے ہیں میرے میں تکبر نہیں ہے، میرے میں تکبر نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نجم کے اندر، قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ بزرگ اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت بتایا کرو. اللہ کو پتا ہے کون کتنا خدا سے ڈرتا ہے، کتنا ستھرا ہے. ستھروں کا اللہ کو پتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسا میں ویسا میں ویسا. یہ ناچ گانے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بناوٹی بول اللہ کو پسند نہیں ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ نفس مت بتایا کرو اللہ کو. هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے تم میں کون پرہیزگار ہے. پرہیزگاروں کی فہرست اللہ کے پاس ہے. تمہارے اپنے آپ کو عابد کہنے سے اور تزکیہ نفس والا کہنے سے، اپنے آپ کو دیندار کہنے سے، اپنے آپ کو ستھرا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل ستھرا وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ یہ ستھرا ہے. ہم تو اتنے اچھے ہیں، فلانا اتنا برا ہے. ہم تو اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاکباز ہیں، فلانا ہی ہوتا. ہمیں اختیار نہیں. اس لیے عام لوگوں سے بولو نا تو وہ یہی ہمیں جواب دیتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے وہ ہم تھوڑی تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، ہمارے اندر تکبر تھوڑی ہے. واہ واہ، آپ کے اندر بڑی تواضع ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں اور کھڑا ہے متواضع. اس متواضع کی شکل تو دیکھو، بات ماننے کو تیار نہیں ہے نبی کی اور بنا رہا ہے اپنے آپ کو متواضع. کیا متواضع اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کے فرمان میں تعمیل کر کے اس کو رد کر دے. پیٹ موٹا تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا صدیق اکبر کا. تو وہ جو اظہار پہنا کرتے، جب حضور نے یہ وعید سنا دی نا کہ جو ٹخنے سے نیچے کا حصہ ہے وہ جہنم میں جلے گا جس نے کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیٹ موٹا تھا، اور موٹے پیٹ والوں کو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارہ اگر وہ چادر مانگے تو وہ سرک جاتی ہے، وہ بار بار بھی اٹھاتا رہتا ہے، وہ پھر نیچے ہو جاتی ہے، بار بار اٹھاتا رہتا ہے. تو صدیق اکبر کے لیے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ خوف زدہ ہو گیا کہ حضور نے فرمایا تو بس ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اپنی لنگی اوپر کر رہے ہیں. یہ بدعتی کہتے ہیں یوں چڑھانا حرام، یوں چڑھانا حرام. پاگل کہیں گے، صحابہ کی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں بار بار اس کو اوپر کرتے اڑستے، وہ پھر نیچے ہو جاتی، بار بار اڑستے وہ پھر نیچے ہو جاتی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دشواری ہونے لگی. تو آپ نے کئی موقعوں پر دیکھا کہ میرا صدیق پریشان رہنے لگا ہے، بار بار اپنی چادر کو اوپر کرتا ہے. کیا صدیق اکبر کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق تو اپنی چادر کو اسی حال میں چھوڑ دے، بے شک تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن لوگوں کے اندر تکبر موجود ہے. تیرے چادر نیچے ہونے سے تیرا کچھ نقصان نہیں ہوگا، تو متکبر نہیں ہے. اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں، حضور نے گواہی دی ہے. اللہ رسول کی گواہی نہ ہو کہ ہم متکبر نہیں ہیں، باقی کسی کی گواہی نہیں چلے گی. پھر اطمینان ہوا ہے صدیق اکبر کو، ورنہ حضور کا فرمان سننے کے بعد کئی دن تک تکلیف میں رہے. بار بار اپنی ازار مبارک، موٹا پیٹ تھا جس کی وجہ سے وہ نیچے چلی جاتی تھی. تو اس حال کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور مکہ والوں نے دیکھا، مکہ والے کہنے لگے واہ عثمان، تیرا بھی کیا حال کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم پہلے ہی سمجھاتے تھے تو مکہ کا کتنا مالدار آدمی تھا،
کتنا غنی تمنگر آدمی تھا، اور آج تیرا یہ حال ہو گیا ہے کہ تو لنگی بھی کسی اور کی پہن کر آیا کہ پوری نہیں آ رہی، وہ سمجھے کہ مانگی بھی لنگی پہنا ہوا ہے کسی چھوٹے آدمی کی. تو کہنے لگے تمہارا حال کیا کر دیا انہوں نے، ترس کھانے لگے حضرت عثمان پہ. حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، اللہ کی قسم یہ لنگی میری ہے، اور یہاں تک جو میں نے پہن رکھی ہے اس کی وجہ میرے نبی کا فرمان ہے. وہ کپڑے کی یہاں کمی نہیں ہے، میری اپنی ذاتی لنگی ہے. تو بھائی ہم تو جتنی رعایت ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ کھڑی کرو. تو ہم تو سب سے آخری درجہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے یہاں تک کر لو، افضل کو چھوڑ دو. یا جان ہی نہیں ہے پبلک میں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو کیا آدمی لنگی پہنے گا. تو آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی سب سے آخری درجہ جو ہے اس پہ تو آ جاؤ کم از کم. تو حضور نے 3 درجے بیان کیے اس روایت میں، اور اس میں فرمایا وَإِلَّا فَلْيَلْقَعْبَ، اگر تو اوپر نہیں چڑھا سکتا تو بھائی نیچے کر لے. اچھا اتنی بھی نہیں کر سکتا اور نیچے کر لے. اچھا اتنی نہیں کر سکتا اور کر لے. اچھا بس اب اس کے بعد نہیں ہے گنجائش، اب فلی الکعبہ، اپنے کعبہ کو یہ اپنے ٹخنے کو کھول کے رکھنا، اس لیے کہ اس سے نیچے کا جانا خطرناک ہے. تو وہ سال میں جب گئے تو حضرت عثمان نے کہا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بہرحال بات چیت کری. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نہیں آنے دیں گے، آئندہ سال عمرۃ القضا کریں، اس سال تو ہم گھسنے نہیں دیں کسی بھی مطلب. بڑا سمجھایا لیکن مانے نہیں. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت اکرام کیا. سالوں کے بعد کسی آدمی کا حالت احرام میں بیت اللہ میں پہنچ جانا اور خانہ کعبہ سامنے ہو اور وہاں سے نکالے گئے ہوں دھکے دے کر، اس بیت اللہ کی کتنی محبت صحابہ کو ہوگی، حضرت عثمان کے دل میں کتنی محبت ہوگی بیت اللہ کی. حالت احرام میں آ چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. تو جب بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد نا امید حالت میں لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا عثمان یہ کیا ظلم کرتے ہو، تم آ گئے ہو تو کم از کم بیت اللہ کا طواف ہی کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کا زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کعبے کے طواف سے روکا جائے اور عثمان بیت اللہ کا طواف کر لے، خدا کی قسم عثمان کی محبت اور عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. بڑی منتیں کری مشرکین مکہ نے کہ آپ تو طواف کر جائیں، لیکن حضرت عثمان طواف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ پاک کا ساتھ بندے کا تعلق اپنی جگہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ادائیں دیکھیں آپ. فرمایا حضور کو تو روک لیا جائے، حضور کو تو بیت اللہ میں طواف کرنے سے منع کر دیا جائے اور عثمان طواف کر کے چلے جائیں. اللہ کی قسم عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اس پر تھوڑی سی بات بھی بڑھ گئی. کسی آدمی نے اڑا دیا کہ حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو بات یہ اڑا دی کسی نے کہ شہید کر دیا گیا. یہ اڑتے اڑاتے بات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی. جب آپ علیہ السلام کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، چند میل کے فاصلے پہ عثمان گرفتار حالت کے اندر ہیں، بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، کسی نے ہاتھ تک نہیں مارا ہے، کسی نے زخمی تک نہیں کیا ہے، بقید حیات موجود ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند میل کے فاصلے پر جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو تمام صحابہ کو بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولولہ انداز کے اندر آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے آئے تھے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں تھا، لیکن ان ظالموں نے ہمارے قاصد کو حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اور اللہ کی قسم میں تم سب سے اس بات پہ بیعت لینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے واپس جانے کو تیار نہیں ہیں. بتاؤ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس بات پر بیعت کرنے کو کون تیار ہے؟ تمام کے تمام صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری اور تمام صحابہ نے کہا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں ملے گا ہم مکہ سے واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. جنگی سامان نہیں ہے، محاذ کا سامان نہیں ہے، دفاعی سامان نہیں ہے، حالت احرام کے اندر ہے، ذرا سا زیادہ راہ نان نفقہ ہے، لڑائی کا کوئی سامان ساتھ نہیں ہے، لیکن تمام کے تمام جانثار صحابہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، بایاں ہاتھ اپنا آگے کیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو آگے کر کے دایاں ہاتھ اپنا بائیں ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ عثمان تو گواہ ہو جا، اے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ بیعت میں نے عثمان کی طرف سے کی ہے کہ جب تک میں اپنے عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا مکہ سے واپس نہیں جاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ
ہاتھ بتایا ہے. اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا مقام تو کسی صحابی کو نہیں ملا ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ بنا ہے. ہم مقام صحابہ کو پہچانے. صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اب چند میل کے فاصلے میں مقام حدیبیہ سے مکہ المکرمہ ہے. حضور کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اور آپ نے صحابہ سے بیعت لے لی ہے اور اپنا سیدھا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اور یہاں ہمارے کچھ بھائی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب انبیاء علیہ السلام کو اور بالخصوص حضور کو علم غیب ہے. حضور کو خبر مل رہی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ حضرت عثمان چند میل کے فاصلے پہ بقید حیات موجود ہے. ایک ذرا سا بھی خون کا قطرہ نہیں بہا ہے، بقید حیات موجود ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خبر کے ملنے پہ تمام صحابہ سے بیعت ہو رہی ہے. اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے سورہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تحقیق ان لوگوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت لی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کا بڑا اہتمام تھا. جب اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا نا تو یہ بابرکت درخت بن گیا. تو بعد میں لوگ دنیا بھر سے جہاں جہاں سے ادھر ادھر سے مسلمان اس درخت کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. تو حضرت عمر کو اپنے دور میں پتہ چلا کہ مسلمان قافلے بنا بنا کے اس درخت کی زیارت کے لیے آتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو وہ زیارت کے لیے پہلے آتے تھے، پھر اس کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ لوگ آگے بڑھ کے چومنے لگے. تو وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو مزاروں پہ ہوتا ہے. تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ لوگ آ کر اس کی زیارت کرتے ہیں، لوگ آ کے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تبرک کے لیے، اس کو چومتے ہیں. حضرت عمر نے اپنا قاصد بھیجا اور فرمایا اللہ کی قسم اس سے مسلمانوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لہذا یہ درخت روئے زمین میں رہنے کے قابل نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے قاصدوں کو بھیجا اور ان کو کلارا دیا اور فرمایا جاؤ اس درخت کو جا کر جڑ سے کاٹ دو جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا گیا اور اس کے بعد اس درخت کا نام و نشان کا ختم. آؤ فتوے لگاؤ، مزارات گراتے ہیں. تو حضرت عمر پہ بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ. سب سے بڑی گستاخی تو حضرت عمر نے کی ہے. پھر اس درخت کو کاٹا ہے جس درخت کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے. اگر مسلمانوں کے عقیدے کا کہیں سے بگاڑ ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقیدے کے حفاظت کے لیے چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کا مزار ہے، اگر اس مزار سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ وہاں پر جا کر شرک کرتے ہیں، لوگ وہاں جا کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور تبرکن دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جانا باعث برکت سمجھتے ہیں اور اس جگہوں کو جا کر چومتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مزاروں کو سب کو ختم کر دیں. اور یہ انشاءاللہ بزرگ کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے بلکہ اس بزرگ کی عزت کا تحفظ ہے انشاءاللہ. آپ نے اکابرین کو دیکھا ہوگا، اکابرین کو، بزرگان دین کو، بہت سارے لوگ عقیدت میں آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں ان کے پیر. تو آپ نے بزرگوں کو حیات میں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو ہاتھ چومنے کی اجازت، ہاتھ جیسے چومنے کے لیے عقیدت میں ٹھیک ہے عقیدت میں آگے بڑھنا ہے تو وہ ایک دم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو جو بزرگ اپنی زندگی میں اپنا ہاتھ چموانے کو تیار نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیا اپنی قبر کو چموانے کو تیار ہوگا؟ کیا آپ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ بے حرمتی؟ وہ تو لوگوں کو ڈانٹتا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو خدا کے بندے. ناراض ہو جاتے ہیں اکابرین. اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں راس العقیدہ بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کی مبارک زندگیوں کو ہمیں معیار بنا کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.